مجھے کہتا ہے تم پاکستان سے آئے ہو؟ کہتا ہے میں نے اچھا۔ کہا ہاں۔ اس نے کہا تمہارا ملک ترقی یافتہ ہے یا ترقی پذیر ہے؟ اچھا۔ انہوں نے کہا ترقی پذیر ہے، ابھی ہم کر رہے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، بوڑھا کہہ رہا ہے ڈنمارک کا انگریز، بیٹا ایک بات یاد، 70s میں کہہ رہا ہے جب تم ترقی حاصل کر لو، ترقی یافتہ بن جاؤ، تو اس ترقی کے لیے ان نعمتوں کو قربان نہ کرنا جن کا کوئی نعمت بدل نہیں ہوتا، اور ان میں سے اس نے کہا ایک نعمت ماں باپ ہوتے ہیں۔ آج ہم پیسے کی خاطر، دولت کی خاطر، وقت بتانے کی خاطر دوستوں میں اور باہر ہم اپنے رشتوں کو سیکریفائس کر رہے ہیں، جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا۔ جب آپ اس طرف لگیں گے، آپ جب مٹیریلسٹک اپروچ کی طرف جائیں گے، دیکھیے میں کہتا ہوں کہ بہت ہی آپ کو ایک بیلنس بات کرنی چاہیے۔ مٹیریلسٹک بھی ضرورت ہے۔ آپ نے جو لباس پہنا ہے ہم پیسے سے لیا، جو جوتا پہنا پیسے سے لیا، جو روٹی کھاتے ہیں پیسے سے لیتے ہیں، اس گھر میں رہتے ہیں پیسے، اس میں گاڑی میں ہے پیسے کی، اس موبائل کو یوز کرتے ہیں پیسے کی۔ لیکن جب یہ ساری چیزیں میرے بڑوں کو میسر نہیں تھیں، کیا وہ مجھ سے زیادہ خوش تھے یا آج میں زیادہ خوش ہوں؟ وہ زیادہ خوش تھے۔ جس پیسے نے مجھے یہ لے کر دیا، یہ مجھے کسی فوتگی اور کسی شادی میں پہنچنے نہیں دیتا، جبکہ ایک سیکنڈ میں اطلاع مل جاتی ہے۔ میرے بزرگوں کو کوئی نائی اطلاع دینے آتا تھا، وہ 10,000 کلومیٹر بھی جنازے پر پہنچ۔ اس کا مطلب ہے کہ آسائشیں اور پیسہ جو ہے وہ آپ کو رشتے نہیں دیتا، کنیکٹڈنیس نہیں دیتا۔ دنیا کی جو سب سے بڑی اور لمبی ریسرچ ہے نا، وہ کی ہے ہارورڈ اسکول آف اڈلٹ سائیکالوجی نے۔ اچھا۔ اس نے بڑی کمال کی بات، 1938 سے لے کر 2025 تک لگاتار سرچ چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا انسانی زندگی میں خوشی کا، سکون کا اور راحت کا انحصار مال و دولت یا آسائشوں پر نہیں ہے، اچھے رشتوں پر ہے۔ اچھا، اچھا رشتہ کیسے بنتا ہے؟ اگر تو مریبہ پیسے سے بنتا تو دنیا کے جتنے پیسے والے ہیں وہ دنیا کا ہر رشتہ خرید لیتے، نہیں خرید سکتے۔ اگر صرف وقت سے بنتا تو پھر ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے سارے بہت قریبی ہوتے۔ اس کا مطلب ہے اس کے لیے انگریڈینٹ ہی کچھ اور ہے۔ اب آپ بریانی میں اگر آپ مسالہ ڈالنا شروع کر دیں گے چکن قورمے کا، تو بریانی نہیں بن سکتی۔ تو آپ کو اس کے اندر جو انگریڈینٹ ڈالنا ہے وہ خلوص ہے، وہ محبت ہے، وہ مودت ہے۔ اچھا، مودت کیا ہوتی ہے؟ جس میں محبت اور احترام دونوں شامل ہوں۔ قرآن مودت کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ ہمارے رشتوں میں مودت ختم ہو گئی ہے، ہم احترام اور محبت دونوں مل کر نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہم تو صرف پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا کاشف صاحب۔ پیسہ ہم کہتے ہیں زندگی میں کما لیں، چاہے اس کے عوض ہمیں اپنے رشتوں کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ ایسے بہت سے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے ہیں کہ وہ پوری جوانی اپنی پیسے کے پیچھے گوا دیتے ہیں اور بڑھاپے میں ان کے پاس کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ بالکل، اس وجہ سے کہ جب انہوں نے اپنے بچوں کو یہ بتایا کہ میں نے اپنی جوانی پیسے پہ لگا دی، تو وہ بچہ بھی تو پھر پیسے کے پیچھے بھاگے گا، باپ کے پیچھے تو نہیں بھاگے گا۔ پروین شاکر نے اپنی کتاب خوشبو کے دیباچے میں کمال کی لائن لکھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں زندگی میں اس لائن کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ وہ کہتی ہیں ہم لوگ اپنی زندگیاں بنانے میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں، گزارنے کے لیے وقت نہیں رہا۔ تو جو می ٹائم ہے نا، جس کو گزارنا کہا جاتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے جب آپ ایک کپ چائے پیتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، خوشی سے کھلکھلاتے ہیں، کہکے لگاتے ہیں، جب آپ چٹکیاں کاٹتے ہیں، جب آپ شرارتیں کرتے ہیں۔ اور یہ وہی وقت ہوتا ہے جب آپ اور میں بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے۔ دیکھیے اس وقت ہمیں نہ پیسے کا پتہ تھا، نہ وقت کا پتہ تھا کسے کہتے ہیں۔ ہمیں ایک بات پتہ تھی کہ ہم نے احترام کرنا ہے، محبت سے پیش آنا ہے۔ ہم کتنے خوش تھے۔ آج جب ہم اس کے پیچھے بھاگے تو ہم نے سیکریفائس کر دی ان ساری چیزوں کو۔ ان چیزوں کے پیچھے بھاگیں ضرور، لیکن اس کے لیے رشتے نہ چھوڑیں، احترام نہ چھوڑیں، مدت نہ چھوڑیں۔ پہلے کے زمانے میں کاشف صاحب بہن بھائیوں میں کتنا پیار ہوا کرتا تھا، آج تو وہ پیار اور خلوص ہی ختم ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا مریبہ، اس وقت ایک گھر میں رہتے تھے، اب ہم کہتے ہیں دیوار ڈال لیں۔ اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حصہ ملتا ہے، اس میں سے 2 کروڑ روپے کا میرا حصہ ہوگا، اور میں اس کو بیچ کے کسی دوسرے کا چلا جاؤں گا، کیونکہ جو میرے گھر کھانا پکتا ہے وہ میرا بھائی ہلکا سا غریب ہے، تو اس کے بچے بھی آ جاتے ہیں مانگنے، مجھے دینا ایک زمانے میں دینے میں اوپر سے عنایت کا حکم تھا۔ وہ کہتے دوں گا تو آئے گا۔